السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی نبیہ وحبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے متعلق چند احادیثیں اور مسائل سماعت فرمائیں۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ کہتے ہیں اور قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے جانور۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں۔ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کی حضور نے فرمایا جس نے خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، یعنی قربانی اس کے لیے حجاب ہو جائے گی جہنم سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ سب سے زیادہ محبوب پیسہ وہی ہے اس دن جو قربانی میں خرچ ہو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو سرکار نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ ہی سے روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ صحابہ نے عرض کی کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو
تو سرکار نے فرمایا تمہارے لیے ہر شعر کے بدلے نیکی، ہر بال کے بدلے نیکی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام ہم آج کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے کو پا لیا۔ جس نے پہلے ذبح کر لیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ جب سرکار نے یہ بیان فرمایا تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو جلد گوشت مل جائے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے، تو سرکار نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو، تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا، یعنی تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم اس کو ذبح کرو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا، کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ 6 ماہ کا بچہ قربانی کرے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا، یعنی قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ حضرت امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا میڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو، آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو، پھر حضور نے چھری لی اور میڈھے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے چتکبرے سینگ والوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ ان احادیث طیبات سے یہ بات واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم بھی فرمایا اور سرکار نے خود قربانی بھی فرمائی۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور کے لیے درست نہیں کہ ان کی قربانی کی جائے۔ اب وہ جانور 4 قسم کے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو فقہا نے بیان فرمایا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، نمبر 1
جس کا کاناپن ظاہر ہو. نمبر 2 بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو. نمبر 3 لنگڑا، جس کا لنگ ظاہر ہو، یعنی چل کر وہ قربان گاہ تک نہ جا پائے. نمبر 4 ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو. اسی کے مثل امام مالک اور احمد و ترمذی و ابو داود و نسائی نے بھی روایت کی ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے، سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا. بہرحال کہ جب ہم قربانی کریں تو جانور کو دیکھ لیں غور سے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں کہ جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو. تو ہم جب بھی جانور قربانی کے لیے لیں تو احتیاط برتیں کہ وہ عیب نہ ہو اس میں کوئی. قربانی غنی پر واجب ہے، قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر مسافر نے قربانی کی تو نفل ہے، ہو جائے گی. قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اسلام یعنی مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں. اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں. تونگری یعنی مالک نصاب ہونا. مالک نصاب سے مراد وہی نصاب ہے جو صدقہ فطر جس سے واجب ہوتا ہے. یہ وہ نصاب نہیں ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نصاب وہی ہے 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 653 گرام 184 ملی گرام چاندی. آج تقریباً اگر اس چاندی کا قیمت کا اندازہ لگائیں تو تقریباً 48,000 یا 45 سے 50,000 کے درمیان ہے. مطلب یہ کہ جس کے پاس بھی اتنی قیمت ہو، چاہے نقدی ہو چاہے مال ہو، وہ شخص مالک نصاب ہے. اور یہ مالک نصاب، یہ مال ایسا نہیں کہ اس کے سال بھر اس کے پاس یہ نصاب باقی رہے، نہیں، بلکہ ان 3 دنوں میں، یعنی 10 11 12، اگر ان 3 دنوں میں بھی اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ سال بھر رہے. چوتھی شرط ہے حریت، یعنی آزاد ہونا. جو آزاد نہ ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، اس لیے کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں. مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں،
جس طرح مرد مال کا مالک ہو، مالک نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، ایسے ہی قربانی عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس مال ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہری روایت یہی ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، مسافر پر قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر اس نے نفل کے طور پر کیا تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ جیسے حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہو تو واجب ہے۔ جیسے مکہ کا رہنے والا حج کرے تو چونکہ یہ مسافر نہیں ہے ان پر واجب ہوگی۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ فرض کیجئے 10ویں کو وہ مسلمان ہوا یا 11ویں کو مسلمان ہوا، تو مال ہے اس کے پاس اور قربانی کا وقت بھی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت ابھی وقت باقی تھا کہ یہ مقیم ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طرح فقیر تھا اور وقت کے اندر ہی وہ مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں، ناجائز ہے۔ تو جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہوا جس کی قیمت 200 درہم ہے، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور، خادم، پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک سردی کے ایک گرمی کے، تو یہ حاجت میں داخل ہیں، لیکن اگر ان 2 کے علاوہ تیسرا ہے تو وہ حاجت کے علاوہ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح فقہا نے کپڑوں میں بھی احتیاط رکھی ہے کپڑوں کے متعلق، کہ ایک کپڑا تو وہ ہے کہ جسے وہ پہن کر کام کاج کرتا ہے، اور ایک کپڑا وہ ہے جو باہر آنے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایک کپڑا وہ ہے کہ جو جمعہ اور عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جاتا ہے۔ تو یہ سب حاجت میں داخل ہیں، یعنی یہ 3 کپڑے حاجت میں داخل ہیں، اور اگر 3 کے علاوہ ہے، چوتھا جوڑا اس کے پاس ہے، تو پھر وہ حاجت کے علاوہ ہے۔
اب چوتھے 3 کے علاوہ سمجھ لے کہ اگر جتنے بھی جوڑے ہیں اگر اتنی قیمت ہو جائے ان کی کہ جو نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. اسی طرح ہر چیز میں لے لیں، موبائل ہے، ٹی وی ہے، گاڑیاں ہیں. ایک گاڑی تو حاجت میں داخل ہے لیکن ایک کے علاوہ رکھی ہوئی ہے تو وہ حاجت سے الگ ہیں، حاجت سے زائد ہیں. اسی طرح آدمی کچھ پیسے نکال کر کوئی سامان لے لیا اور اب مقروض بھی ہو گیا، تو اگر حاجت کے علاوہ اس نے پراپرٹی بنائی ہے تو بہرحال وہ مجرا کر دیا جائے، جتنا قرض ہے وہ نکال دیا جائے، اور باقی اگر اس کے پاس نصاب باقی بچ رہا ہے تو یہ اس پر قربانی واجب ہوگی. جب قربانی کے شرائط پائے جائیں تو بکری ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے. 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، اس کو یہ کرنا ہوگا. قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں. اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. لہذا بیچ کے 2 دن ایام نحر و ایام تشریق دونوں ہیں. پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحج صرف یوم النحر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحج صرف یوم التشریق ہے. 10ویں کے بعد کے دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں. ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے. پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ سب میں افضل ہے، پھر 11ویں اور پچھلا دن یعنی 12ویں سب میں کم درجہ ہے. اور اگر تاریخوں میں شک ہو یعنی 30 کا چاند مانا گیا ہے اور 29 کے ہونے کا بھی شبہ ہے، مثلا گمان تھا کہ 29 کا چاند ہوگا مگر ابر وغیرہ کی وجہ سے نہ دکھا، یا شہادتیں گزری مگر کسی وجہ سے قبول نہ ہوئیں، ایسی حالت میں 10ویں کے متعلق یہ شبہ ہے کہ شاید آج 11ویں ہو، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کو 12ویں تک مؤخر نہ کرے، یعنی 12ویں سے پہلے کر ڈالے، کیونکہ 12ویں کے متعلق 13ویں تاریخ ہونے کا شبہ ہوگا، تو یہ شبہ ہوگا کہ وقت سے بعد میں ہوئی. اور اس صورت میں اگر 12ویں کو قربانی کی جس کے متعلق 13ویں ہونے کا شبہ، تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت صدقہ کر ڈالے. بلکہ ذبح کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہو کہ زندہ کی قیمت کچھ زائد ہو تو اس زیادتی کو بھی صدقہ کر دے. ایام نحر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت، اور صدقہ کرنا تطوع محض ہے، لہذا قربانی افضل ہوئی. وجوب کی صورت میں بغیر قربانی کیے عہدہ برا نہیں ہو سکتا، یعنی اسے قربانی کرنا ہی ہے. شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی. اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے.
اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو جانے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہے، ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں جب یہ قربانی کریں۔ یہ جو شہر و دیہات کا فرق بتایا گیا، یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو اگرچہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ دیہات میں ہو۔ لہذا شہری آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے، اور اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی جائز، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے تب قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں نماز ہو گئی اور عیدگاہ میں ابھی نہیں ہوئی جب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ 10ویں کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل ہو سکتی ہے۔